بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منقول ہے کہ ایک شخص شاہی محل میں صفائی کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ دوران صفائی اس کی نگاہ شہزادی پر پڑ گئی۔ شہزادی کے حسن و جمال نے اس کے دل کو گھائل کر دیا اور وہ اس کے عشق میں تڑپنے لگا۔ اپنے اور شہزادی کے مرتبے میں عظیم فرق کی وجہ سے اس کے حصول سے بالکل مایوس ہونے کے باعث سخت بیمار پڑ گیا۔ جیسے ہی بیماری نے زور پکڑا تو اس کی جگہ اس کی بیوی صفائی کے لیے جانے لگی۔ کچھ عرصہ یہی معمول رہا کہ ایک دن شہزادی نے اس شخص کی غیر حاضری کو محسوس کر کے اس کی بیوی سے پوچھا، اب تیرا خاوند صفائی کے لیے کیوں نہیں آتا؟ اس نے عرض کی، جی وہ کچھ بیمار ہے۔ شہزادی نے بیماری معلوم کی تو وہ ٹال مٹول کرنے لگی، جس کے باعث شہزادی کو کچھ شک گزرا اور اس نے سختی سے اس کے بارے میں پوچھا۔ اس عورت نے جب دیکھا کہ شہزادی کسی طور سے نہیں مان رہی تو عرض گزار ہوئی، اگر جان کی امان پاؤں تو کچھ عرض کروں۔ شہزادی نے امان دی تو کہنے لگی، حضور وہ آپ کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے اور چونکہ آپ کا دیدار ممکن نہیں، لہٰذا اسی غم میں قریب المرگ ہو چکا ہے۔ یہ سن کر شہزادی نے کہا، دل کا مائل ہونا کوئی اختیاری چیز نہیں، اگر مجھے دیکھنے سے اس کی جان بچ سکتی ہے تو اس میں میرا کیا نقصان ہے؟ لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرا مرتبہ اس کے پاس چل کر جانے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ یہ باعث بدنامی ہے۔ البتہ میں ایک ترکیب بتاتی ہوں، اگر وہ عمل کرے تو شاید مجھے دیکھ سکے اور اس کی جان بچ جائے۔ ترکیب یہ ہے کہ وہ فقیرانہ شکل بنا کر دریا کے کنارے بیٹھ جائے اور اللہ عز و جل کا ذکر شروع کر دے، کسی کی طرف متوجہ نہ ہو اور نہ سارا دن کچھ کھائے پیے۔ جب رات ہو تو تم جا کر اسے کھلا پلا دیا کرنا۔ اگر کوئی اسے بھکاری سمجھ کر کوئی نقدی یا کھانے پینے کی چیز دے تو اس پر کوئی توجہ نہ دے، اور اگر کوئی اٹھا کر لے جائے تو اسے منع بھی نہ کرے۔ اس طرح چند ہی روز میں اس کی شہرت ہو جائے گی تو بادشاہ سلامت وزراء و امراء کو اس کے پاس بھیجیں گے، پھر وہ خود بھی جائیں گے۔ اس کے بعد اجازت لے کر میں خود بھی وہاں اس سے ملنے پہنچ جاؤں گی۔ اس طرح وہ مجھے دیکھ بھی لے گا اور ہم دونوں کی علیحدگی میں بات بھی ہو جائے گی۔ شہزادی کی ترکیب تو اچھی تھی، مگر یہ ترکیب عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف ایک سیڑھی ثابت ہوئی۔ اس عورت نے شہزادی کی یہ ساری بات جا کر اپنے عشق کے مارے شوہر کو سمجھا دی۔ اس نے فوراً اپنا بوریا بستر باندھا اور شہزادی کے حکم کے مطابق دریا کے کنارے جا بیٹھا۔ سارا دن بھوکا پیاسا ذکر خدا میں گزار دیتا اور شام کو ایک وقت کا معمولی سا کھانا کھا لیتا۔ کچھ دن یہی معمول رہا کہ واقعی اس کی شہرت عام ہو گئی۔ لوگ اس کے پاس تحائف لانے لگے، مگر وہ کسی کی طرف التفات نہ کرتا۔ کرتے کراتے یہ بات بادشاہ تک بھی پہنچ گئی۔ بادشاہ نے پہلے تو بغرض امتحان اپنے وزیر کو اس کے پاس بھیجا۔ وزیر نے اس کے سامنے بیش قیمت نظر پیش کی، لیکن اس نے بالکل توجہ نہ کی اور نہ ہی اس کی طرف دیکھا۔ وزیر نے جا کر سارا معاملہ بادشاہ کو بتایا اور کہنے لگا، حضور جیسا سنا تھا اسے ویسا ہی پایا ہے۔ وہ دنیا کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا، مال و دولت سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اگلے روز بادشاہ خود اس کے پاس پہنچا اور اسے نذرانے پیش کیے۔ اس نے حسب سابق بے نیازی کا مظاہرہ کیا۔ بادشاہ اس کی بے نیازی سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ واپس محل لوٹا تو شہزادی نے حسب وعدہ بادشاہ سے اس کے متعلق دریافت کیا۔ بادشاہ نے کہا، وہ فقیر واقعی اللہ دوست ہے، من کا سچا اور دنیا سے بالکل بے تعلق ہے۔ شہزادی نے موقع غنیمت جانا اور عرض کیا، اگر آپ اجازت مرحمت فرمائے تو میں بھی اس کی زیارت کر لوں۔ بادشاہ نے کہا، ہاں ہاں کیوں نہیں، ایسے بزرگوں کی ضرور زیارت کرنی چاہیے۔ اجازت ملنے پر شہزادی نے اس صفائی والے کی بیوی سے کہا، چپکے سے اپنے شوہر کو بتا دو کہ میں کل صبح تمہارے پاس آ رہی ہوں۔ بیوی نے جب یہ بات اپنے شوہر کو بتائی تو وہ سوچنے لگا، آج تک میں نے یہ سب کام اپنے نفس کی تکمیل کے لیے کیے، پھر بھی بادشاہ وزیر میرے قدموں میں آ کر بیٹھے۔ اگر میں سچے دل سے اپنے رب کا نام لیتا اور اس کو اس کے لیے ہی پکارتا تو نہ معلوم مجھے کیا کیا نعمتیں حاصل ہو جاتی۔ یہ سوچتے ہی وہ ندامت و شرمندگی سے زاروں قطار رونے لگا اور اپنی نیت کو بدل ڈالا۔ شہزادی کا خیال دل سے نکال دیا، صدقے دل سے توبہ کی اور اسی حالت میں تمام رات اللہ کو پکارتا رہا، حتیٰ کہ رات کا آخری پہر آ گیا۔ قسمت کے دروازے کھل گئے۔ اس کا یوں ندامت سے رونا گڑ گڑانا اللہ تعالیٰ کو پسند آ گیا۔ اسی گریہ و زاری کے عالم میں جو ہی اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی
تو فرش سے عرش تک تمام چیزیں اس پر منکشف کر دی گئی۔ جنت کے خوبصورت مناظر اس کی نگاہوں کے سامنے تھے۔ اپنی قسمت پر رشک کرنے لگا۔ اسی حالت میں صبح ہوئی۔ حسب وعدہ شہزادی اس کے پاس پہنچی تو وہ سر جھکا کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر بھی شہزادی کی طرف نہ دیکھا۔ باندیوں نے کہا، اے شخص، شہزادی تیرے سامنے بیٹھی ہیں، کچھ بات کرنا چاہتے ہو تو کر لو۔ اس نے کچھ دیر خاموشی اختیار کی اور پھر بولا، اب مجھے شہزادی کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ اس سے کہیں زیادہ حسین و جمیل حوریں اس وقت ہاتھ باندھے میرے سامنے کھڑی ہیں۔ میں ان کو دیکھوں یا شہزادی کو، اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ دکھا دیا ہے جن کے بعد مجھے کچھ اور دیکھنے کی خواہش نہیں رہی۔ شہزادی کے لیے یہ جواب غیر متوقع تھا۔ وہ بغیر کسی مزید گفتگو کے اٹھی اور واپس لوٹ گئی۔